اور اب جو ہماری صورت ہے 23ویں پارے میں سلیس درس تفسیر کے اس حلقے میں وہ ہے سورہ صفات، اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 182 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے بعد جنات کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صفات بعثت اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے۔ مشرکین کا موقف اس بارے میں بڑا عجیب ہے، وہ اس عقیدے کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے اور سب قبروں سے نکل کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ اپنی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ دوزخی جو آپس میں بات کریں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، اس کو بھی اس صورت نے دکھایا ہے، اور پھر یہ صورت جنتیوں کے آپس میں مکالمے کو بھی ہم کو سناتی ہے۔ یہ سنت سناتی ہے کہ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت و راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش ہوں گے تو وہ اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا، وہ جو مجھ سے کہتا تھا بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر کسی کو جزا کسی کو سزا دی جائے گی۔ کہتے کہ وہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسے خلاف عقل بات پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو جہنم کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اب یہاں ایک بات کو سمجھنا ہے، دیکھیے ہم سب قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ آئے گی اور ہم سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن اگر ہمارے اعمال کا ڈر نہیں ہے، ہم وہ اعمال کرتے ہیں جن کی سزا ملے گی، تو ایک طریقے سے ہم نڈر ہیں، باغی ہوئے جا رہے ہیں، سرکش ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، مجھ سمیت ہم سب وہ کام کریں جو ہمیں آخرت میں سرخرو کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں آخرت کی پکڑ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ دوست جو ہم سے دنیا داری کی باتوں میں اتنے محو ہو گئے وہ ہمیں نہیں سمجھاتے کہ دیکھو تمہیں آخرت میں جواب دینا ہے، تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائے اور ہم بھی جہنم میں چلے جائیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو بچانا ہے۔ اگر میں ایسی کوئی بات کروں جو لگے کہ یہ ایسی ہے جو آخرت کا خوف دل سے نکال رہی تو آپ میری اصلاح کریں، اگر آپ ایسی بات کریں تو میں آپ کی اصلاح کروں۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اسی لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں کہ ایک دوسرے کو برائیوں سے بچا سکیں، ایک دوسرے کی نیکیوں کو بڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دنیا میں بہترین انسانوں میں شامل فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں متقین اور شکر گزاروں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔